ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العزت کتاب المبین یعنی قرآن کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے. اس رات میں ہر امر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اس آیت میں برکت والی رات سے مراد شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہے، یعنی رمضان المبارک سے 15 دن پہلے والی رات. اس رات کی بڑی فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کو بڑھاتے ہیں. بقرعید کی 9 اور 10 تاریخ کی راتیں، عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بیداری کیا کرو، یعنی رات میں عبادت، ذکر، دعا، تلاوت وغیرہ کرنا، اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت ہی سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے جو عافیت کی دعا مانگے اور میں اسے عافیت دوں. کیا کوئی ایسا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ یعنی رات بھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ اس رات میں پورے سال کے اندر مرنے والے اور پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے. بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. سال بھر میں جو روزی ملنے والی ہوتی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے. یہ بھی فرمایا کہ اس رات میں ملک الموت کو ایک صفحہ دیا جاتا ہے اور اس میں لکھے لوگوں کی روحیں سال میں قبض کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے. اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کے جو یہ ہے مشرک، یعنی کسی کو اللہ کے برابر ماننے والا، چغل خور، کینہ رکھنے والا، ظالم، شرابی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. البتہ اگر کوئی ان سے سچی دل سے توبہ کرے تو اللہ کی شان رحیمی سے امید ہے کہ ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما دے گے. اس لیے اس رات کا نام شب برات رکھا گیا ہے، یعنی ناجات والی رات. اس رات میں قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے اور وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. اور ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کو ایصال ثواب اور ان کی مغفرت کی بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنی برکت والی رات ہم کو عطا فرمائی، لیکن دوسری نعمتوں کے ساتھ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. وہاں ہم اور ہمارے بچے شور و غل، روشنی اور آتش بازی کرنے میں لگ جاتے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک آتش بازی کرتے ہیں اور سینکڑوں روپے آن کی آن میں برباد کر دیتے ہیں. گولہ بارود کی بدبو سے فضا گندی ہو جاتی ہے. اس رات میں کوئی اللہ کا بندہ عبادت بھی کرنا چاہے تو اس کو خلل ہوتا ہے اور خود اپنی عبادت کا نقصان تو ہوتا ہی ہے. اس کے علاوہ آتش بازی سے اکثر جلنے مرنے کے حادثات بھی ہو جایا کرتے ہیں. اللہ ہماری غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے اور شب قدر کی رحمتوں اور برکتوں میں سے ہم کو بھی حصہ عطا فرمائے. آمین.